الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی ایسا نہیں جو مجھے مسجد تک لائے اور میں نابینا ہوں۔ تو انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ انہیں اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، نابینا ہونے کی صورت میں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو بلایا اور فرمایا، کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ یعنی تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس اذان کو یعنی اس آواز کو قبول کر اور قبول کرنے کے بعد مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ ایک نابینا صحابی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اذان کی آواز تیرے کانوں میں آتی ہے تو تمہیں مسجد میں آ کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نابینا کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھے، تاہم اس پر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب یعنی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 583 پر کہ فقہ حنفی کے مشہور کتاب در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ ترک جماعت کے 20 عذر ہیں، یعنی 20 مجبوریاں ہیں جن کے بنا پر انسان مسجد میں آ کے اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے معافی ہے۔ تو ان میں سے جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ اندھا اگرچہ یعنی چاہے تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لے، اگر اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں پہنچانے والا کوئی بھی نہ ہو، یعنی کوئی گھر میں ایسا بچہ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے مسجد کے دروازے تک پہنچا سکے، تو اس صورت میں وہ نابینا جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کو مسجد میں پہنچانے والا ہے، کوئی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں پہنچا سکتا ہے، تو نابینا کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں نماز نہ پڑھے بلکہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو جس کی آنکھیں ہیں وہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں، پتہ نہیں قیامت کے دن ان نابیناؤں کے سامنے اس بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا جو آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے صحت بھی ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا۔ کل قیامت کے دن اگر انہی نابیناؤں کے سامنے بھی کھڑا کر دیا تو تیرا کیا بنے گا؟ تو اسی لیے ہر بے نمازی کو سوچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ نابینا صحابی تھے، یعنی آنکھوں سے محروم تھے لیکن دل کی آنکھیں روشن تھیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں راستے میں موذی جانور بکثرت ہے اور میں نابینا ہوں۔ موذی جانور کہتے ہیں جو کاٹنے والے، یعنی سانپ، بچھو یا کوئی ایسا حشرات الارض جو زمین میں پھرتے ہیں، اگر بندے کو مطلب نہ دیکھے اس کی طرف، اگر وہ کاٹ لے تو وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ نابینا ہوں تو کیا مجھے اس بات کی رخصت ہے کہ میں گھر پر ہی نماز پڑھ لیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نماز کی یہ آواز سنتے ہو کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، یہ تو میں سنتا ہوں، مؤذن کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے۔ فرمایا تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کر، تیرے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت حاشیے میں ارشاد فرماتے ہیں، نابینا یعنی راستے کی پہچان نہ رکھتا ہو، نہ کوئی لے جانے والا لانے والا ہو، خصوصاً درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے، چیر پاڑ کر کھانے والے جانور، یا کہ زمین میں چلنے والے ایسے سانپ وغیرہ جس کے ڈسنے کا خوف ہو، تو اسے ضرور رخصت ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یعنی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی اور لوگوں کو اس بات کا سبق لے کہ بلا عذر شرعی گھر میں نماز پڑھنا یہ مرد کے لیے منع ہے، کہ وہ مسجد میں آئے، گھر میں ہی مطلب کہ جو فرائض ہے وہ ادا نہ کرے، وہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، باقی سنتے یا دیگر نوافل اگر گھر میں پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی ادا کرے۔ حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، خیال رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ منورہ وباؤں اور بیماریوں کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک نے وہاں سے وباؤں اور بیماریوں کو نکال دیا، وہاں کی مٹی بھی شفا بن گئی۔ لیکن اولاً یعنی شروع میں ایسا تھا کہ وہاں پہ موذی جانور بھی تھے اور وہاں پہ مطلب کہ بندے کے لیے خطرات بھی موجود تھے جو نابینا لوگ تھے۔ کچھ بچھو، سانپ اور بھیڑیے وغیرہ وہاں رہتے تھے، کیونکہ بعد میں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے، بعد میں اللہ پاک نے ان چیزوں سے سرزمین مدینہ شریف کو تقریباً اور بالکل ہی صاف کر دیا، یعنی یثرب کو طیبہ یعنی مدینہ طیبہ بنا دیا۔ یثرب کہتے ہیں بیماری والی جگہ اور طیبہ کہتے ہیں یعنی پاک جگہ جہاں سے بیماریاں اور دیگر معاملات ختم ہو جائیں۔ مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہاں یعنی مدینہ شریف میں موذی جانور بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے تھے، اور اس وقت اس صحابی نے جو کہ نابینا تھے اس نے گھر میں ہی نماز پڑھنے کی اجازت چاہی۔ بعد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ مطلب کہ رہے تو تمام موذی جانور اور خطرات جو ہے وہ ٹل گئے۔ تو اے عاشقان رسول، بیان کردہ شرح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت سے یثرب کی سرزمین جو ہے وہ مدینہ طیبہ مدینہ منورہ بن جائے کا تذکرہ ہے۔ یثرب کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ ذکر مدینہ یعنی چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ کی 328 صفحات کی کتاب عاشقان رسول کی 130 آیات پر مشتمل کتاب ہے، جس میں مدینہ شریف کے بارے میں کس قدر وہ شفا یاب سرزمین ہے اور اس کی مٹی اور وہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ کس قدر شفا یاب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر وہ بستی وہ شہر غالب آئے گا، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے اور مدینہ طیبہ ہے۔ یہ نسبتی لوگوں کو اس طرح پاک صاف کرے گی، یعنی جو اس کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہوگا وہ ان کو اس طرح صاف کرے گی
جیسے بٹی جو ہے لوہے کو صاف کرتا ہے۔ مدینہ منورہ کو یثرب کہنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ کو اپنے قدموں سے نوازا، فرمایا اب یہ یثرب نہیں، یثرب کہتے ہیں بیماری والا گھر، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ جو نعت میں بھی پڑھتے ہیں یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو یہ یثرب مدینہ منورہ کو نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں، اگر ہماری جسم میں کوئی سقط ہے، مسجد تک آ سکتے ہیں کسی انداز سے بھی، تو جماعت نماز جو ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جماعت کے ساتھ مسجد میں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ 2 نابینا صحابی رسول نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آتی ہے۔ فرمایا تو پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔